بڑے لمبے عرصے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جیت ملی ہے، اور اس جیت کے بعد اس کو جماعت کو جو پولیٹیکل مومنٹم کی شدید ضرورت تھی وہ اس کو اب حاصل ہو سکتا ہے۔ بات میں کر رہا ہوں پی ٹی آئی کے پی کے وزیر اعلیٰ کی اوتھ ٹیکنگ اور باقاعدہ جو اپنا آفس ہے اس کو آکیوپائی کرنا۔ میں ہوں فہد حسین، یہ میرا ڈیجیٹل چینل ہے، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے گا، آپ کو ٹائملی تجزیے ملے۔ آج بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ ویسے تو جو ہے وہ کافی کچھ اس وقت ہو رہا ہے، نیوز سائیکل بڑا ہیوی ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو جھڑپیں ہیں جس میں پاکستان افغانستان کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کر رہا ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن میں آج تھوڑا سا فوکس کرنا چاہ رہا ہوں پی ٹی آئی کے حوالے سے، کیونکہ بڑے عرصے بعد جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو ایک پولیٹیکل بینیفٹ ملا ہے ایسی پالیسی کا جو فار ونس کامیاب ہوئی ہے۔ نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جو ہیں ان کی حلف برداری ہو گئی، اور ہوئی بھی گورنر سے، یعنی پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ گورنر صاحب نے جس طرح کے آبجیکشن لگا دیے ہیں، لگتا یوں ہے کہ مزید کچھ کمپلیکیشنز ہوں گی، اور الٹیمیٹلی جو پنجاب میں ہوا تھا آج سے چند سال پہلے، آپ کو یاد ہوگا جب حمزہ شہباز شریف صاحب کی وزیر اعلیٰ کا اوتھ لینے کی باری آئی تھی تو بڑے لمبا چوڑا مسئلے مسائل ہوئے تھے۔ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے گورنر تھے، تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ تمام تر سیاسی حربے جو ہیں وہ یاد تھے، لیکن اس باری نہیں ہوا، اور اس کے نتیجے میں جو ایک بہت بڑی ایک کنٹروورسی ابل رہی تھی وہ بیٹھ گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس اب ایک نئی قیادت آ چکی ہے، اور اس کے نتیجے میں عین ممکن ہے کہ اب جماعت کا ایک نیا ڈائریکشن، ایک نئی طرح کی سیاست ہمیں نظر آئے خیبر پختونخوا کے حوالے سے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک وکٹری ہے، اور میں تو اس کو بالکل یعنی کھلے الفاظ میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی فتح ہوئی ہے، ان کی کامیابی ہے، یہ کیوں ہوئی؟ کیا اس میں پاکستان تحریک انصاف کا بہت زبردست کوئی پلان تھا، کوئی ان کی حکمت عملی تھی، یا جو گورنمنٹ ہے اس نے فار ونس اپنے کارڈز جو ہیں وہ صحیح نہیں کیے؟ یہ تمام معاملہ شروع ہوتا ہے جب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کو نامنیٹ کیا۔ جیسے نامنیٹ کیا علی امین گنڈاپور کو ریپلیس کرنے کے لیے، تو سرکار کی طرف سے جو ریئیکشن آیا وہ کافی لوگوں کے لیے حیران کن تھا۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے، کسی جماعت کے پاس اگر اکثریت حاصل ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ اپنا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ چن لے، اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ اس کا مینڈیٹ تسلیم کرتے ہوئے اس کو جو بھی چینج ہے اس کو ویلکم کریں۔ لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جو پہلا رد عمل آیا انفارمیشن منسٹر کی پریس کانفرنس کے ذریعے، اس سے یہ ظاہر ہو گیا تھا اس دن کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو چینج آف لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے گورنمنٹ نے کو بڑی اسٹرانگ پوزیشن لے لی ہے۔ اب یہ تھوڑا سا معمول سے باہر کی بات تھی کہ ایک دم اتنی زیادہ اسٹرانگ پوزیشن لینے کی وجہ کیا؟ یعنی یہ کہنا کہ جی ہمیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ تبھی کوئی اتنی ایکسٹریم پوزیشن لیتا ہے جب اس کے پیچھے اس کے پاس کو بڑا گیم پلان ہوتا ہے۔ تو پہلا تو خیال یہی تھا کہ جی گورنمنٹ نے کو تیاری کر لی ہے، انہوں نے ایک اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ جو مرضی ہو جائے ہم نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دینا۔ اور جب آپ اتنی ایکسٹریم پوزیشن لے لیتے ہیں تو پھر اس کے دو ہی آؤٹ کمز ہوتے ہیں، یا آپ اس پوزیشن کو اپہولڈ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا آپ فیل ہو جاتے ہیں، اور اپنے لیے اور آپ کو درمیان کا راستہ چھوڑتے نہیں۔ تو جب ایک حکومت وقت جس کی اتنی اسٹرانگ پوزیشن ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف جو ہر حوالے سے ایک کمزور وکٹ پر ہے، اس ایکویشن کو سامنے رکھتے ہوئے جب گورنمنٹ نے اتنی اسٹرانگ پوزیشن لی تو ہر شخص یہ سوچا کہ جی گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان ہے، وہ ان کے پاس یا تو کوئی نمبرز گیم کنٹرول میں ہے یا وہ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا ابھی یہ سب کچھ ہو ہی رہا تھا کہ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پشاور میں ہوئی، جس میں انہوں نے بڑی سخت پوزیشن لی، کیونکہ دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے تھے، اور پی ٹی آئی کی جو پوزیشن تھی آپریشن کے حوالے سے یا دہشت گردی کے حوالے سے یا افغانستان کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کی ٹویٹس کے ذریعے نظر آ رہی تھی، اس میں تو کلیئر ہو گیا کہ وہ جو بھی پوزیشن لے رہے ہیں وہ حکومت کی پوزیشن سے بالکل مختلف ہے۔ تو جب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی تو اس وقت اور بڑے سخت الفاظ میں انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ اس طرح کچھ بھی کسی ایسے صورتحال کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے جہاں پہ
दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जो है उसमें कोई रुकावट पैदा हो, तो वो क्लियर सी बात थी कि वो जो रेफरेंस था वो पीटीआई की तरफ था, वो पीटीआई की क़यादत की तरफ था, और वो नए वज़ीर आला की तैनाती की तरफ था, क्योंकि उनके बारे में गवर्नमेंट ने खुद ये फैलाना शुरू कर दिया कि जी ये तो बहुत हार्डलाइनर है, ये तो दहशत गर्दों की तरफ या टीटीपी की तरफ जो है वो इनका सिंपथीज़ है वगैरह वगैरह। तो अब जब आपने ऑलरेडी एक नया उम्मीदवार आ रहा है हाई ऑफिस के लिए, उसको इस तरीके से पेंट कर दिया, फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, तो उसके बाद तो ये क्लियर हो गया कि जी अब तो गवर्नमेंट कह लें, हाइब्रिड गवर्नमेंट कह लें, एस्टैब्लिशमेंट कह लें, उनके पास ये पूरा प्लान है कि जी हमने अब ये अपॉइंटमेंट नहीं होने देनी। अगेन जो मैं बात कर रहा था कि इससे ये क्लियर हो रहा था कि गवर्नमेंट के पास और एस्टैब्लिशमेंट के पास बाकायदा तौर पर एक पूरा वर्कड आउट सोल्यूशन है, एक प्लान है, एक उन्होंने ये कैलकुलेट कर लिया है कि जब वो इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं तो किस तरीके से वो वज़ीर आला का जो रास्ता है वो रोकेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अब ये पीटीआई के लिए टेस्ट केस बन गया था, उस पर जिस तरीके से फॉर वंस पीटीआई की क़यादत ने रिएक्ट किया, जैसे उन्होंने इत्तेहाद पैदा किया अपनी सफ़ों में, जैसे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली, एक ज़बान होकर तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कहा कि जो मर्ज़ी हो जाए वो इमरान खान का जो हुक्म है उसकी तामील करवा के छोड़ेंगे, सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला बना के छोड़ेंगे। यानी कि पीटीआई की तरफ से एक जितनी गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली, पीटीआई ने भी उतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले ली। अब ऑब्वियसली जब इस तरह की सिचुएशन बन रही होती है तो दोनों साइडें जो है वो अपनी कैलकुलेशन पूरी करके आ रही होती है। तो पीटीआई ने भी ऑब्वियसली ये कैलकुलेट किया होगा कि जी गवर्नमेंट अगर सोहेल अफरीदी का रास्ता रोकना चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, और वो तमाम तर जो ऑप्शन हैं उसकी उन्होंने वॉर गेमिंग की होगी, और उसके नतीजे में उनका ये कंक्लूजन होगा कि जी गवर्नमेंट के पास एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है अगर पीटीआई जो है वो मुत्तहिद खड़ी रहे और 1 इंच भी जगह ना दे। तो उसके बाद से पीटीआई ने जो कुछ किया वो यानी मेरे अंदाजे में तो वो एक बहुत ही प्रोडक्टिव और सोची समझी और कामयाब हिकमत अमली थी। यानी सियासी तौर पर सबको जमा करना, स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी, हल्की सी भी लचक नहीं दिखानी। तो सियासी तौर पर वो इत्तेहाद जो पीटीआई में हमें बड़े दिन से नज़र नहीं आ रहा था, और जिसके नतीजे में पीटीआई की जो पोजीशन थी इंपॉर्टेंट इश्यूज पे वो कमज़ोर होती जा रही थी, क्योंकि हर शख्स अपनी बात करता था, अलग बात कर रहा था, एक यूनाइटेड किस्म का जो एक बयानिया सामने नहीं आता। इस इशू पे तमाम लोग एक ज़बान से बोलना शुरू हो गए, जो भी उनके डिफरेंसेस थे, नहीं थे, कम थे, ज़्यादा थे, सब ने उनको एक साइड पे रखा और वो एक इस इशू के ऊपर, सोहेल अफरीदी के इशू के ऊपर वो बिल्कुल एक लाइन में आके मुत्तहिद होकर खड़े हो गए, पहली बात। दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने उस पोजीशन को एग्रेसिवली मीडिया के सामने लाए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, अलग अलग इंपॉर्टेंट लीडर्स ने जो है वो अपने बयान जारी किए, मीडिया पे आके बातें की, हर शख्स ने वो एक सिंगल पोजीशन ले ली कि सोहेल अफरीदी के इशू पे ज़ीरो लचक होगी। अब जब पीटीआई ने भी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले ली तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के पास अगर कोई ऑप्शंस थे कि जी पीटीआई के अंदर से वो कुछ यानी कि लोग तोड़ेंगे, कुछ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको अपनी तरफ लाएंगे, कुछ जिस तरह होता है गवर्नमेंट करती है, वो भी जो उनके पास ऑप्शन थे वो क्लोज हो गए, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेने के बाद पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ से अलाइंड कोई शख्स जो है उसके पास ये चॉइस नहीं थी कि वो अपनी जो पार्टी रैंक एंड फाइल है उससे ब्रेक अवे करे, क्योंकि उसको मालूम था कि ऐसे मौके पर अगर उसने किया तो उसकी सियासत का तो हो जाएगा सत्यानाश। अब जब ये सारा कुछ हो गया तो सवाल ये पैदा हुआ कि जी अब गवर्नमेंट क्या करे। अब गवर्नमेंट के पास क्या था, अगर आप बंदे नहीं तोड़ सकते पीटीआई के तो फिर और ऑप्शन क्या है सोहेल अफरीदी का रास्ता रोकने के लिए, गवर्नर जरूर लगाए। अच्छा, अब यहां से गवर्नमेंट की शुरू होती है मिस हैंडलिंग। यानी एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर काम बिल्कुल तरीके से कर रही है और मौसर अंदाज में कर रही है और मुत्तहिद होकर कर रही है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट की जो पोजीशन थी वो अब होना शुरू हो गई कमजोर। पहले उन्होंने ली एक्सट्रीम पोजीशन, जब एक्सट्रीम पोजीशन ले ली अब उस पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए उनके पास जो ऑप्शन थे उनको सामने लाना पड़े। हर ऑप्शन में उन्होंने गड़बड़ की। यानी पहले उन्होंने ये कहा कि जी हम नहीं होने देंगे, वो उन्होंने पीटीआई ने असेंबली बुलाकर वो उनको इलेक्ट करवा लिया। फिर था कि जी अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से कोई मसला होगा,
وہ بھی علی امین گنڈاپور صاحب جنہوں نے بائی دا وے بڑا آنریبل رول ادا کیا. وہ آئے ڈگنیٹی کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ جی میں ہر حوالے سے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کروں گا یہ الیکشن. انہوں نے اپنا استعفیٰ بھیجا, سب کچھ کیا. گورنر صاحب نے جو آبجیکشن لگایا اس استعفے پہ, وہ بچکانا تھا, اور اس سے گورنمنٹ کی پوزیشن اور زیادہ کمزور ہوئی, اور مورلی اخلاقی طور پر پی ٹی آئی کی پوزیشن اور زیادہ اسٹرینتھن ہوئی. اس کے بعد وہ جو مذاق بنا کہ جی ان کے سگنیچر میچ نہیں کر رہے, یہ نہیں کر رہے, وہ نہیں کر رہے, ایک تو جب اس کا ایک مذاق اڑنا شروع ہوا, گورنمنٹ کے اوپر لوگوں نے تنقید کرنا شروع کی کہ اگر آپ ان حربوں پہ اتر آئے ہیں تو یعنی کہ پھر رہنے ہی تھے. لیکن ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی. جب گورنمنٹ گڑبڑ کرنا شروع کرتی ہے تو پھر وہ یکے بعد دیگرے پرابلمس ہوتے ہیں. جب یہ سب کچھ ہوا اور لگا یہ کہ جی گورنر صاحب ایکسیپٹ نہیں کر رہے اور وہ ڈیلے کر رہے ہیں معاملات کو, تو پہلا جو ایک تاثر بنا وہ بنا کہ اچھا جی اب جو بھی گورنمنٹ کا پلان تھا کہ وہ کس طریقے سے روکنی ہے, وہ اب پلان سامنے آ رہا ہے, اور گورنر جو ہے وہ صرف ٹائم بائی کر رہے ہیں ان بچکانہ قسم کی حرکات سے. تو کوئی نہ کوئی پلان تو ہے. اچھا اب سب لوگ تیار بیٹھے, اب کیا ہوگا جی, وہ اپوزیشن چلی گئی, عدالتوں میں چلی گئی وغیرہ ہو گئی, وہاں سے کچھ رکھوا لیں. لوگوں نے سمجھا کہ اچھا جی اب گورنمنٹ کے پاس ادھر بھی کوئی پلان ہے, کورٹس کے تھرو یہ کوئی نہ کوئی گھمائیں گے اور معاملے کو روک دیں گے. کورٹس نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی نہیں جی بالکل ٹھیک ہوا الیکشن. ادھر بلاول بھٹو صاحب نے اپنے ہی گورنر کو ایک طریقے سے حکم ہی جاری کیا کہ جی آپ ادھر کیا بیٹھیں, جائیں جا کے ان کو ہیلپ لیں. یعنی اس وقت تک لوگ گورنمنٹ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے حق میں جانا شروع ہو گیا. تو الٹیمیٹلی نہ صرف یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار وزیر اعلیٰ بن گیا, اس نے یہ بھی شو کر دیا کہ اس کے پاس نمبرز ہیں, اس نے یہ بھی شو کر دیا کہ پارٹی کے پی میں متحد ہے, انہوں نے یہ بھی شو کر دیا کہ قانونی آئینی طور پر ان کا موقف بالکل درست تھا اور حکومت کا غلط تھا. انہوں نے یہ بھی شو کر دیا کہ جب وہ اچھے فیصلے کرنے پر آئیں اور حکومت جو ہے وہ جب ایک غلطی کرنے پر اپنے آپ کو مجبور کرے تو اس کے آؤٹ کمز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. آؤٹ کم یہ ہوا ہے کہ اس پرٹیکولر ایشو میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک ریزاؤنڈنگ وکٹری ملی ہے, اس کی سیاست کو ایک بوسٹ ملا ہے. گورنمنٹ نے ایک اسٹرانگ پوزیشن لے کر اس پوزیشن کو بیک کرنے میں, اس پر عملی جامہ پہنانے میں وہ مکمل طور پر فیل ہوئی ہے, جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نہ اس کے پاس حکمت عملی تھی, نہ اس کے پاس کوئی باقاعدہ پلان تھا, اور نہ ہی اس کے پاس یہ کیپیبلٹی تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک اتحاد تھا اس کو بریک کر سکے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اے لانگ ڈیلیڈ پولیٹیکل وکٹری فار پاکستان تحریک انصاف, اور حکومت کے لیے ایک امبیرسنگ ڈیفیٹ. ٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.